تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آپ نے آ کے وہ کالی کملی اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ کے آپ نے پیچھے سے جپھی لگا لی۔ میدان بدر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب تھا اس کے اظہار کا بھی دن ہے۔ کیا آپ نے بعد میں پیدا نہیں ہونا تھا؟ مسلمانوں نے بستی قدرت آباد میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں پیدا نہیں ہونا تھا؟ یوم بدر مشرکین کی طرف آپ نے جب دیکھا نا کہ 1000 کے قریب بندہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا تو یہ تھوڑے سے 313 کے قریب لوگ ہیں۔ اس پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر کے بازو نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے قبلہ رو ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دعا کی اس دن کہ آپ ہاتھ نکال کے دعا کر رہے تھے، جو آپ کی کالی کملی تھی آپ کے کندھوں پر، وہ ہاتھ اوپر کرنے کی وجہ سے، بازو نکالنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آپ نے آ کے وہ کالی کملی اٹھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ کے آپ نے پیچھے سے جپھی لگا لی۔ میں کہتا ہوں میدان بدر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب تھا اس کے اظہار کا بھی دن ہے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آنکھیں اٹھا کے بھی بات کر لے۔ میرے نبی نے قرب صرف صدیق اکبر کو عطا کیا ہوا تھا، جب آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی جب وہ آپ کی کملی مبارک نیچے گری تو حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ اٹھائی اور ساتھ آپ کو پیچھے سے جپھی لگا لی اور جپھی لگا کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس اصرار کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی ہے نا، اور جن الفاظ کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے، آپ نے تو انتہا کر دی ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ان ظہروا علی ھذہ العصابہ، اگر یہ کافر مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آ گئے تو پھر ظاہر الشرک ولا یقوم لک دین، تو پھر شرک غالب آ جائے گا اور تیرا دین قائم نہیں ہو سکے گا۔ کیا آپ نے بعد میں پیدا نہیں ہونا تھا؟ مسلمانوں نے بستی قدرت آباد میں اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں پیدا نہیں ہونا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر قائم ہی تب ہو سکے ہیں جب بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو دعا فرمائی ہے، اللہم ان شئت لم توبد بعد الیوم ابدا، عرش کی مالک کائنات، اگر یہ والا گروہ آج شہید ہو گیا تو تیری بعد میں کبھی بھی عبادت کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو بدر کے میدان میں جو بندے وہاں پر کھڑے تھے، ان کی وجہ سے اسلام آگے پھیلا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ عرض کرتے ہیں، بخدا اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تک دعا کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل نہیں فرما دی۔